بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعرضنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات معزز سامعین میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، تلاوت کی ہوئی آیتیں سورہ فتح 26واں پارہ آیت نمبر 28 اور 29، یہ دونوں آخری آیتیں ہیں سورہ فتح کا۔ اوپر کی آیتوں سے تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وعدہ تھا خواب کی شکل میں اس کو پورا کر دیا، اور وقت کے تعین میں جو اشتباہ ہو گیا تھا کہ اسی سال داخل ہوں گے یا اگلے سال، اس کی تلافی کر دی گئی، اور جن لوگوں کے دل میں شبہات پیدا ہو گئے تھے ان تمام کے شبہات پہ یہاں دور کیا گیا۔ خاص طور سے دین حق کے بارے میں جن لوگوں کا خیال تھا کہ ہم حق پر نہیں ہیں، کیا یہ دبتے ہوئی صلاح کیوں کی جائے، ہمارا قتل کیا ہوا تو ان کے آدمیوں میں سے قتل ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، اور ہمارے میں جو مقتول ہوگا وہ شہید ہوگا جنت میں جائے گا، اگر ایسا ہے تو پھر دبتی ہوئی صلاح کیوں کی جائے۔ یہ دل میں جو اشکالات اور خیالات پیدا ہو گئے تھے اس آیت میں اللہ نے اسی کو واضح کر دیا، وہ الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر، ودین الحق اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کر دے، بلند کر دے اس دین اسلام کو تمام ادیان پر۔ لیظہرہ کا ترجمہ کیا ہے؟ لیعلیہ، اعلیٰ کے معنی بلند کرنا، علی الدین کلہ، لفظ کل اگر بتا دیا تو دنیا میں جتنے اب تک دین ہیں آسمانی یا غیر آسمانی، جن میں کسی قسم کا کوئی حصہ توحید کا ہے یا نہیں ہے، جتنے زمین پر ادیان ہیں ان تمام پر دین اسلام کو غلبہ دیا جائے، یہ ہے مقصد بعثت نبوی۔ ہوا سے اشارہ زمین کی طرف، اللہ کی طرف جاتی زمین یہ ہوا وہی ہے، یہ اشارہ اللہ کی طرف ہے۔ سید الانبیاء کی نبوت کا اعلان اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے اور آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ کا فیصلہ جس میں آپ کو کمزوری اور صلاح میں دبتی ہوئی صلاح نظر آتی ہے ان تمام میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو بھیجنے والا کیونکہ اللہ ہے، لہٰذا اسی کے ہدایت کے مطابق آپ نے صلاح کیا، اس کی دفاع کو قبول کیا۔ ارسلہ رسول، رسولوں کو اللہ نے بھیجا، جتنے رسول دنیا میں آئے آدم سے لے کر ایدم سب کے سب آدم کی اولاد میں آئے، یعنی خاکی میں آئے، نوری اور ناری میں نہیں آئے۔ یہاں بھی اشارہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو رسالت دعویٰ کیا ہے یہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، خود سے دعویٰ نبوت نے کیا۔ بالخدا و دین الحق، دو لفظ عام طور سے لوگ دونوں کا مضمون ایک ہی سمجھتے ہیں۔ خدا کے معنی وہ چیز جو رہنمائی کا کام انجام دے، خدا ذریعہ ہدایت، یہ مصدر ہے۔ ارسل رسولہ بالہدیٰ، تو رسول جتنے ہیں وہ سب کے سب خدا ہیں اور وہ ہادی کا کام کرتے، رہنمائی کا کام کرتے، تو لفظ خدا کے معنی رہنمائی کرنا۔ رسولہ بالہدیٰ، رسول کو دیا ہدایت، یعنی آپ کو بنایا ذریعہ ہدایت، اور دین الحق جواب عطفہ ہے، اور دین حق دے کر بھیجا۔ دین حق سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ اکثر شاعرین لکھتے ہیں کہ دین نام ہے دو چیزوں کا، ایک علمی اور ایک عملی۔ علمی طور پر یہ دین حق ہے اور جو ہدایت کی دعوت دیتا ہے، اور عملی طور پر یہ دین مقبول ہے، ہر بدلے پر اجر کا وعدہ۔ تو جس عمل پر وعدہ ہو وہ عمل مقبول ہوتا ہے، اور جس عقیدے پر اصلاح کا فیصلہ ہو اور جس عقیدے پر نجات کا فیصلہ ہو عقیدہ درست اور صحیح ہوتا ہے۔ تو دو چیزیں دین کا مجموعہ ہیں، ایک علم صحیح جس کو علم نافع کہا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کو طلب کیا ہے اور علم مضر سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے، یہ مختلف دعاؤں میں آ چکا ہے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، ہم علم نافع چاہتے ہیں، طلب کرتے ہیں۔ دوسری حدیث میں اللہم انی اعوذ بک من الاربع من علم لا ينفع، ہم ایسے علم سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں جو نفع نہ دے۔ تو دین حق سے دو چیزیں مراد ہیں، ایک وہ علم جو صحیح ہو جس سے معرفت حاصل ہوتی ہو اور صراط مستقیم کا تعین ہوتا، اور دوسری چیز وہ عمل صالح جس کی بنیاد پر اجر کا بندہ استحقاق پاتا۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بنا کر بھیجا، ارسل رسولہ بالہدیٰ، چنانچہ آپ نے ہدایت کا کام زندگی میں نبوت کے 23 سال میں بڑے ہی محنت سے انجام دیا۔ ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے پھر جنازے کے ساتھ، قبرستان میں جو وقت ملتا ہے تدفین سے پہلے کا، ایک لکیر ہاتھ میں لیا اور لکیر کھینچ دیا، سیدھی لکیر کھینچ دیا، اس لکیر کے دائیں طرف کچھ لکیریں کھینچ دی اور کچھ بائیں طرف، اور فرمایا کہ جو بیچ کی لکیر ہے یہ بیچ کا جو راستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے، وان ھذا صراط مستقیم فاتبعوہ، یہ ہے میرا صراط مستقیم، اس پر چلنا ہے، ولا تتبعوا السبل، اور جتنے راستے دائیں اور بائیں ہیں ان تمام پہ شیاطین ہیں اور گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، اگر تم دائیں بائیں جائیں گے تو تم بھٹک کے چلے جائیں گے۔ تو صراط مستقیم جس کا نام ہے وہی یہاں دین حق سے مراد ہے، اسی دین حق کی نمائندگی آپ نے کیا۔ جتنے ادیان ہیں ان تمام ادیان پر اس دین اسلام کو غالب کرنا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ۔ غالب کیسے ہوگا؟ جتنے یہودی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا دین صحیح ہے تمہارے دین کے مقابلے میں، کیونکہ ہماری کتاب تم سے پہلے، ہماری نبوت تم سے پہلے، ہمارے پاس جو نبی آئے وہ تم سے پہلے، اس لیے ہماری بات تم سے زیادہ صحیح اور درست ہے۔ انجیل والے بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو مختلف طریقے سے ان لوگوں نے دلائل کو پیش کیا، لیکن قرآن کریم نے ہر ایک کا بہت ہی مدلل، مسلم اور بہترین ٹھوس جواب دیا، اور وہ یہ ہے کہ دین حق وہ ہے جس میں حق نظر آئے اور جو توحید خالص لے کر پیش کرے۔ دنیا کا کوئی مذہب اس وقت زمین پر نہیں ہے جو توحید خالص رکھتا ہو، یعنی ایک اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک اور صحیح نہ کرتا ہو، ایسا کوئی مذہب نہیں ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو شریک کر دیتے ہیں الوہیت میں، یہودی حضرت عزیر کو شریک کرتے ہیں الوہیت میں، اور ہر ایک کی کتاب محرف ہے اور تبدیل ہو چکی ہے، لہٰذا جس مسلک اور جس مذہب میں توحید نہ ہو وہ باطل ہے، یہ یہاں مراد دین حق سے۔
والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کریں دین اسلام کو تمام ادیان پر. نبی غالب کریں گے یا نبی کے ذریعے سے اللہ غالب کریں گے. مفسرین کہتے ہیں جتنے دنیا میں کام ہوتے ہیں چاہے کسی کے ہاتھ سے وہ انجام پائیں لیکن اس کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اللہ غلبہ عطا فرمائیں گے. لیظہرہ علی الدین کلہ، اور یہ آیت ایک ہی مقام پر نہیں آئی ہے، قرآن کریم میں 3 مقام پہ آئی ہے اور تینوں مقام میں یہی مقصود ہے کہ یہ دین اسلام کا غلبہ مقصود ہے. غلبہ کیسے ہوگا؟ آج ساری دنیا اسلام کو ناقابل عمل تسلیم کر رہی ہے، اسلام پر چلنے والوں کو نہ جانے کیسے کیسے القاب سے یاد کر رہی ہے. اس شکل میں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کا اور دین حق کا جو خصوصی امتیاز ہے توحید اس کو پیش کریں اور تسلیس کی تردید پر آمادہ ہوں. جب تک ہم لوگوں کے سامنے حقائق پیش نہیں کریں گے اپنی صداقت کو لے کر بیٹھنے سے فائدہ نہیں ہے. یہ حکم دیا ہے یہاں پر. رہا سوال کفار قریش نے صلح حدیبیہ میں محمد رسول اللہ پہ اعتراض کیا تھا کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے رحمان اور رحیم پہ اعتراض کیا تھا کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں یہ تسلیم کریں نہ کریں تو کفا باللہ شہیدا، بطور گواہی کہ اللہ ہی کافی ہے. اللہ نے آپ کو نبی کہا، رسول کہا، دین حق دے کر بھیجا، آپ کو ہاتھ ہی تسلیم کر لیا اور اللہ کی گواہی کافی ہے. کفا باللہ شہیدا، شہید کے معنی شہادت دینے والا، گواہی دینے والا، کفا کافی ہے. اللہ کافی ہے بطور شہید کے، بطور گواہی کے کافی ہے. دنیا کے اگر سارے انسان انکار کرتے ہیں تو فرق نہیں پڑتا. اس بات کی گواہی محمد رسول اللہ. قرآن کریم میں یہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام 4 دفعہ استعمال ہوا. اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو صفاتی نام سے یاد کیا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، اس قسم کے الفاظ سے نوازا ہے پورے قرآن کریم میں. لیکن جہاں نام لینے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے کہا محمد ابن عبداللہ لکھو، محمد رسول اللہ کو مت لکھو. ان کا اس پہ اعتراض تھا. یہاں پر نام لے کر فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو نام لینے کی ضرورت پیش آئی. محمد رسول اللہ کے ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد ہیں اللہ کے رسول. تم مانو یا نہ مانو اللہ بطور گواہی کے کافی ہے. اس وجہ سے اللہ کا نام اللہ نے یہاں پر پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محمد رسول اللہ. اور آپ کے پاس جو مہر نبوت تھی جسے آپ مہر کا کام لیا کرتے تھے، جو آپ ہتھیلی کے اندر پہنتے تھے، اس کا نقش بھی ایسا ہی ہے. محمد رسول اللہ 3 لفظ ہے، نیچے محمد ہے، بیچ میں رسول ہے، اس کے اوپر اللہ ہے. اسی سے آپ مہر لگایا کرتے تھے. وہ مہر بھی اسی بنیاد پر بنائی گئی تھی. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تصدیق ہو گئی. اور آپ کے سارے صحابہ ہیں 1400 صحابہ. یہ صحابہ کرام کی محنت اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا اور ان کو نبی کے لیے اللہ کی طرف سے منتخب کیا جانا توریت سے چلا آتا ہے، انجیل سے چلا آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو منتخب کیا تھا، اپنے نبی کی صحبت میں رہنے کے لائق بنایا. اس لیے فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، قدم بقدم ہیں. صلح حدیبیہ میں خاص طور سے، بیت الرضوان میں خاص طور سے، غزوہ بدر میں خاص طور سے، اور ہر موقع پر جہاں ہتھیلیوں پر تھی، جہاں مال غنیمت کا کوئی خیال تصور نہیں تھا، جہاں مصائب تھے، مصیبتیں تھی، ان تمام جگہوں میں آپ کے ساتھ ساتھ رہے. وہ لوگوں کا حال اللہ یہاں بیان کرتے ہیں. والذین معہ، سب سے پہلا وصف صحابہ کرام کا اللہ فرماتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم. جیسے اشداء شدید سے بنا، شدید سے اشد، اس میں تنزیل ہے، یعنی اس کے بعد کوئی ڈگری باقی نہیں بچتی. شدت کی کوئی ڈگری باقی نہیں بچتی. شدید کے بعد اشد فرمایا، اسی کے بعد اشداء ہے. صحابہ کرام کی اندرونی کیفیت، دلوں کا حال اللہ بیان فرماتے ہیں. اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر شدید تھے. کتنا شدید تھے، کتنی سختی تھی، یہ پورے احوال سے ملے گا. ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف باپ ہے، تلوار چل رہی ہے. یہ شدت ہے. آج دنیا کی کوئی قوم اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی کہ وہ اپنے مسلک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے اور اپنے عقیدے کے لیے اپنے بیٹے کے سامنے توجہ کھڑا ہو. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح غزوہ احد میں، ابو عبیدہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے اپنے والد کو قتل کیا ہے. کیوں؟ صرف کفر اور ایمان کی جنگ کی وجہ سے. یہ ہے اشداء علی الکفار. یہ ایک مثال نہیں ہے. اگر صحابہ کے واقعات دیکھ کے چلیں تو اتنے واقعات ہیں کہ مکمل ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے. وہ صحابہ کی سختی کیا تھی. دنیا میں انہیں کوئی چیز پسند نہیں تھی سوائے ایمان کے اور ایمان کے تقاضے کے. یعنی سوچو دنیا میں سب سے زیادہ باعظمت احسان کرنے والا باپ ہوتا ہے لیکن اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں اگر وہ صاحب ایمان نہیں ہے. اشداء علی الکفار فرمایا صحابہ کی شدت تھی. اور اللہ کو یہ مطلوب بھی ہے. چنانچہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، چاہیے کہ کافر تمہارے اندر غلظت اور سختی کو محسوس کریں. سورۃ الحدید میں اللہ نے کہا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ان کو سختی کرو. یہ مرنے کے لائق نہیں ہے. جو خدا کا غدار ہے، جو خدا کا باغی ہے، جو اپنے مالک کو نہیں پہچان سکتا ہے، یہ رحم کرنے کے لائق نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ یہ لوگ ان پر ظلم کرتے رہے یا ان کا حق مانتے رہے یا ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے رہے. یہ بھی غلط سوچنا ہے. جب کبھی ان کا تذکیہ ہوا، ان کا مقدمہ آیا، ان کا تذکیہ آیا تو صحابہ نے ان کافروں کے ساتھ عدل کیا اور انصاف کیا. اس پر بھی مستقل طرح بھی نہیں کیا. صحابہ کرام کا عدل و انصاف، یعنی جنگوں میں بھی دھوکہ نہیں دیا. جنگ کے موقع پر بھی اپنے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کیا. یہ صلح حدیبیہ ہے، اب وہ جنگل زنجیروں میں آ چکے ہیں، اسلام آ چکے ہیں، لیکن چونکہ معاہدہ ہو گیا تھا اب ان کو واپس کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ زبان کی پابندی اور عدل و انصاف تقاضا ہے اسلام کا. تو صحابہ شدید اور اشد تھے کافروں کے مقابلے میں، لیکن جہاں اللہ کا قانون آتا، عدل اور انصاف کی بات آتی، وہاں صحابہ پورا پروفیس کا ساتھ کرتے تھے. دوسرا وصف ہے رحماء بینہم، آپس میں رحیم تھے. رحماء رحیم کی جمع ہے اور بینہم کے معنی باہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صحابہ رحیم اور کریم تھے. تو صحابہ کا 2 وصف بتایا اللہ نے. اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت تھے. رحماء بینہم، باہم بڑے رحیم اور کریم تھے. خود نہ کھا کر مہمان کو کھلاتے تھے. اپنی چیز کو، اپنی حاجت کو پوری کرنے کے بجائے دوسروں کی حاجت کو پوری کرنے کی پیشکش کرتے تھے. کتنے واقعات ہیں. کھانا کم پڑ گیا، چراغ بجھا دیا تاکہ مہمان کھا لیں. ایثار اور یؤثرون علی انفسہم والغالبین خصاصہ، یہ مستقل آیت ہے. اس پر واقعات کی بھرمار ہے. صحابہ نے یہ پیش کیا. علامہ اقبال نے اسی کو کہا ہے تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں کریم، تم خطا کار خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم. صحابہ کا وصف ہے. یہ قرآن نے صحابہ کی شان بیان کی ہے، لیکن تاریخ کا بیان کرتی ہے اس کے برعکس کہتی ہے جنگ جمل ہوا، جنگ صفین ہوا اور فلاں ہوا. اور ان جنگوں کو، ان تاریخی حقائق کو پیش کر کے لوگ صحابہ سے بدزن کرنا چاہتے ہیں. صحابہ کرام کے مشاجرات، ان کے جھگڑے آپس کے، جب تک ہمیں صحیح علم نہ ہو، حقیقی معرفت نہ ہو، ہم کو گفتگو کرنے کا حق نہیں دیا ہے. تمام علماء کا اجماع ہے اس کے اوپر. کیوں؟ اس
لیے کہ ہم آج سے 1430 سال پہلے کے حالات اگر جانتے ہیں تو تاریخ کی بنیاد پر، اور تاریخ نام ہے جس پر سچ بھی ہو جھوٹ بھی ہو۔ اخبار کسے کہتے ہیں؟ اخبار کہتے ہیں خبروں کا مجموعہ، سچی بھی ہو سکتی جھوٹی بھی ہو سکتی۔ مخبر خبر دینے والا اسے ہی کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا دونوں کہا جا سکتا ہو۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو قرآن کی خبر ہے کہ وہ آپس میں بڑے رحیم اور کریم تھے، ملنسار تھے، اخوت تھی، بھائی چارگی تھی، یہ قرآن کریم کا بیان کیا ہوا وصف ہے۔ مانو کہ جتنی جنگوں کا حوالہ دیا جاتا ہے اس میں سبائی لوگ، اس میں یہودی لوگ، اس میں مسلمانوں کے خلاف کام کرنے والی سازشیں تھی جس کی بنیاد پر باہم لڑا دیا گیا۔ جیسے آج لڑایا جاتا ہے، آج بھی مسلمانوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ باہم لڑیں۔ سارے عالم کا نقشہ آپ کے سامنے ہے، سارے ملکوں کے نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آج لوگوں نے لڑا دیا ہے، بھائی بھائی لڑا دیا ہے، یہی مجبوری وہاں بھی پیش آئی تھی۔ یہ یہودیوں کا اور سبائیوں کا ایجنڈا تھا، وہ کام کرتا رہا، آج بھی کر رہا ہے۔ لہٰذا تاریخ کی بنیاد پر صحابہ سے بزنی ایمان کے خلاف ہے۔ قیامت میں سوال نہیں ہوگا کہ تمہارا ایمان تاریخ پر تھا کہ نہیں تھا، ہاں یہ سوال ہوگا کہ تمہارا ایمان قرآن پر تھا کہ نہیں تھا۔ اور ہمارا ایمان قرآن میں یہ ہے کہ صحابہ کفر سے نفرت کرتے تھے، صحابہ ایمان سے محبت کرتے تھے، اللہ رسول کی عظمت کرتے تھے۔ اس لیے اگلی آیتوں میں جملہ آ رہا ہے کہ جو صحابہ سے دل میں بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے، اس کے اندر کفر بھرا ہوا ہے۔ صحابہ سے نفرت کرنا یہ کفر کی نفاق کی علامت ہے، اور صحابہ سے محبت کرنا ایمان کی دلیل ہے۔ کتاب الایمان کی روایت باب ہے بخاری میں، حضرت فرماتے ہیں کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی میری وجہ سے، جس نے صحابہ سے نفرت کی میری وجہ سے، یعنی صحابہ کی نفرت تمہارے دلوں میں اگر ہے تو گویا مجھ سے تمہیں نفرت ہے، کیونکہ جس کو میں نے چاہا، جنہوں نے مجھے چاہا، ان کے درمیان تم فصل کرنا چاہتے ہو، یہ تم سے میری محبت نہیں ہے بلکہ نفرت کی دلیل ہے۔ اور فرمایا جس نے صحابہ کو چاہا میری چاہت کی وجہ سے چاہا، ان کا ایمان قابل تقلید ہے۔ صحابہ کی خطاؤں کو درگزر کرنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے خلیفاؤں کو کہ میرے بعد جو بھی خلیفہ ہو ان کو چاہیے کہ صحابہ میں سے جو بھی ہیں افراد ان کی خطاؤں سے درگزر کریں، ان کی نیکیوں کو قبول کریں اور ان کے ساتھ خصوصی برتاؤ کریں، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ آپس میں رحیم اور کریم تھے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صحابہ کا اس سے خاص ہے۔ یہ تو وہ عقیدے کے لحاظ سے ان کا وصیہ ہے کہ ایمان میں شدت ہے اور کفر میں نفرت، یہ ہوا اعتقاد کے لحاظ سے۔ اور عمل کے لحاظ سے کیا حال ہے؟ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، تم جب ان کو دیکھو گے تو کبھی رکوع میں پاؤ گے کبھی سجدے میں پاؤ گے، یعنی نمازیں اتنی کثرت سے پڑھتے ہیں کہ جب بھی آپ صحابہ کو دیکھیں گے تو یا تو کوئی رکوع میں ہے یا تو کوئی سجدے میں ہے۔ سجدہ اور رکوع میں ہمیشہ پائیں گے، یعنی یہ کثرت اعمال کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا اکثر حال نمازوں میں گزرتا ہے۔ اسی واسطے کہا گیا ہے ہم فرسان بالنہار ورہبان باللیل، یہ راتوں میں رہبان بنتے تھے اور دن میں فرسان بنتے تھے۔ فرسان کے معنی گھوڑا پر سوار جنگوں میں لگے ہوئے ہیں، اور رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تمام خطاؤں کی پیشی کرتے ہیں۔ تو صحابہ دن میں جنگ کرتے تھے اور رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر روتے تھے۔ ان صحابہ پہ اعتراض کرنے والے ہمارے نہیں ہو سکتے، ہم ان کے نہیں ہو سکتے، یہ اشارہ دیا اللہ نے۔ تو تراہم آپ ان کو دیکھیں گے مخاطب رکعان رکوع کرتے ہوئے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون تلاش کرتے رہتے ہیں وہ فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل کو، اللہ کی خوشنودی کو۔ رضوان کے معنی پسندیدہ، یعنی کس عمل پر اللہ راضی ہوگا، کس عمل پر اللہ خوش ہوگا، کس عمل پہ رضامندی مل جائے گی، کیونکہ اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے کہا ہے سورہ توبہ میں رضوان من اللہ اکبر، اس طرح اللہ اکبر ہے ایسے اللہ کی رضوان یعنی ان کی رضامندی بھی اکبر ہے، جس کو ایک مرتبہ حاصل ہو گئی پھر کبھی ان سے اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ جہاں جنت میں آخری اعلان یہی ملے گا کہ تم سے میں راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کی شان ہے یبتغون تلاش کرتے رہتے ہیں فضلا من اللہ، اللہ کے فضل کو، ورضوانا اور اللہ کی خوشنودی کو۔ یہ صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے صبح شام لیل و نہار سے اللہ کی رضا کو، خوشنودی کو تلاش کریں، کیونکہ اگر وہ حاجت مند تھے تو ہم بھی حاجت مند ہیں۔ اگر ان کو اللہ کی رضا چاہیے اور وہ مطلوب ہے تو ہم کو بھی چاہیے، وہ مطلوب ہمارے واسطے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سیما کے معنی پیشانی کہتے ہیں۔ سیماہم اکثر و بیشتر لوگوں نے کہا ہے سیما کے معنی علامت، یہ بنا ہے وسمن سے، سیما وسمن سے بنا ہے، اس کے معنی علامت، ان کی پہچان، ان کی علامت، فی وجوہہم ان کے چہروں میں ہے، کیوں ہے؟ من اثر السجود، سجدے کی جمع سجود ہے، اور اثر الف زیرے کے معنی نشان، سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں میں علامتیں موجود ہیں۔ اس آیت سے بات کو سمجھتے ہیں کہ جو پیشانی پہ گھٹا پڑ جاتا ہے وہ مراد ہے، ابن کثیر نقل کرتے ہیں، مفتی اعظم پاکستان شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ یہ مراد نہیں ہے، پیشانی کا گھٹا مراد نہیں ہے جو لکڑی سے آ جاتا، ہاں وہ بھی اپنی جگہ پر ایک چیز ہے جو بہت عام ہے، لیکن اس آیت میں جو مراد ہے وہ کیا چیز ہے؟ لکھا ہے جو رات میں زیادہ سجدے کرتا ہے اس کا چہرہ دن میں زیادہ حسین نظر آتا ہے۔ من کثر صلاته باللیل حسن وجهه في النهار، جو راتوں میں روزہ ہے اور سجدے میں اوقات گزارتا ہے تو اس کا چہرہ دن میں کھلا ہوا نظر آتا ہے، تو چہرے کی تازگی مراد ہے۔ اور ابن سیرین کو کہتے ہیں قیامت میں ان کا چہرہ چمکے گا، وہ چمک مراد ہے، جیسا اللہ نے خود کہا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربھا ناظرہ، سورۃ القیامہ میں کہ ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہ اللہ کو دیکھتے ہوئے ہوں گے، یہاں وہ مراد ہے۔ لیکن جمہور کی بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کا چہرہ روشن نظر آئے گا ان کے ضمیر کی پوشاکی کی وجہ سے، اور رات میں سجدہ زیادہ کرنے سے چہرہ خوشنما کیوں نظر آتا ہے؟ اگر آپ چاہیں تو اس کی دلیل تلاش کر لیں، علت دیکھ لیں اس کی، چاہے علت ہو یا نہ ہو۔ جب آدمی سجدے میں جائے گا اور طویل سجدہ کرے گا اور کثرت سے کرے گا تو جسم کا جو خون ہے وہ چہرے پہ اتر کے آئے گا، اور چہرے پر خون اترنے کی بنا پر ہر حصے میں جو خون پہنچے گا تو اس کی رنگت میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوگی، اور دل میں جو کفر اور شرک اور نفاق کی ہوائیں چلتی رہتی ہیں ان تمام کو آنسوؤں سے دھلنے کا ایک موقع ملتا ہے، ریاکاری سے پاک ماحول ملتا ہے، اور یہ آنسو، یہ رکوع، یہ سجدہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ریاکاری کا اہتمام کا مشاہدہ نہیں ہوتا، اسی لیے رات میں سجدہ کثرت سے کرنے والا دن میں اس کا چہرہ بار نظر آئے گا، یہاں بھی مراد دیا۔ سیماہم ان کی علامتیں، فی وجوہہم، وجوہ کی جمع ہے ان کے چہروں میں ہے، من اثر السجود، سجدوں کے اثرات کی وجہ سے کثرت کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں۔ اس بارے میں ہوا کہ ہماری راتیں دوسروں کے لیے نہیں، کچھ نہ کچھ اپنے لیے بھی ہونا چاہیے۔ جو راتیں دنیا میں صرف ہو جاتی ہیں وہ صرف دنیا کے لیے ہیں، اور حقیقت میں جو رات اللہ کے سامنے گزر جاتی ہے وہ ہمارے لیے خصوصی ہے۔ آج ایسا برا ماحول بنا دیا ہے لوگوں نے، شادیوں کا ماحول، کہ رات کے 12 بجے تک کھانے کھانے کی فکر آتی ہے، حالانکہ حکم یہ ہے رات میں 12 بجے تک سو کے اٹھ جاؤ تاکہ آخری چھٹا حصہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور ختم ہوگا، بڑی مشکل سے فرض نمازیں اگر ہو گئی تو اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھ لیا کہ میں تو بہت بڑا متقی ہو گیا۔ فرض نمازیں تو نہ پڑھیں گے تو الزام خطرناک لگتا ہے، منتر کا صراط مقامتا فقط کفر کا رسول اللہ نے، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ
दी, उसने बिना फेरे कुफर कर दिया। तो कुफर से बचने के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है, फर्ज नमाज है, लेकिन बुलंद मरातिब के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए और अपनी रजा अल्लाह से पाने के लिए हमको रात अल्लाह के सामने लगाना है। फैदा फरगता फनसब व इला रब्बिका फरगब, सूरह नशा में अल्लाह ने कहा है दिन के सारे कामों से फारिग हो जाओ तो अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। नसब का फनसब, नसब हो जाओ यानी जैसे कोई हम भाग रहा है जमीन में से खड़े हो जाओ, जहां तक कि अल्लाह पर और तुम्हारे दरमियान में कोई और ना हो, तुम कहो और अल्लाह सुने, वहां से अनवार की बारिश हो, तुम उसको हासिल करो। और याद रख लो अल्लाह की अता से कभी कोई बंदा बेनियाज नहीं हो सकता। किस्सा तवील है, हज़रत अय्यूब पर सोने के पतंगों की बारिश हुई थी, याद है? सूरह अंबिया देखो उसके लिए, सूरह अंबिया पारा 17। अय्यूब पर सोने की बारिश हुई, बीमारी के बाद शिफायात हुए, जब नहाने लगे तो नहाते नहाते सोने की बारिश हुई। उन पतंगों को उन्होंने पकड़ना चाहा जो सोने के थे। अल्लाह ने सवाल किया, अय्यूब क्या तुझको मैंने इससे बेनियाज नहीं कर दिया? फरमाने लगे अल्लाह आपकी अता से बेनियाज कौन हो सकता है? अल्लाह की अता से बेनियाज कोई नहीं हो सकता। तो आप कितने ही मुत्तकी हो, कितने ही अच्छे काम करते हो, लेकिन इतना समझो कि हमारा अमल काफी हो चुका है, हमको तो आगे बढ़कर कोशिश करना है। अल्लाह की तरफ से बेइंतहा बारिश होती है, उसको हमें हासिल करना। तो रातें साहबा जैसी गुजरती थी, हमारी रातें भी वैसी नहीं तो कम से कम कुछ जैसी कुछ तो होना चाहिए, कदरे खलील सही हमारी हैसियत के मुताबिक। रात भर खड़े होते थे, आप रात के किसी हिस्से में खड़े हो जाओ, वो हमेशा खड़े होते थे, आप कभी कभी खड़े हो जाओ, वो हमेशा अल्लाह की तरफ रुजू होते थे, आप रात के किसी हिस्से में मौका तलाश करो। ये हमारी गफलत है, और ये बच्चों में अगर ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़ों में तो आना चाहिए, जिनकी उम्र 40 साल की हो गई, 50 साल की हो गई, 60 साल की हो गई, अब ये उनकी उम्र का तकाज़ा है कि आपको दोबारा जिंदगी नहीं मिलने वाली है, इसी हयात में कमाना है। ये अल्लाह का पैगाम देना। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरि सुजूद, ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात, ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात, ये सहाबा की मिसाल तौरात में बयान की गई है। और क्या हुआ, जो नबी की सोहबत में आने वाले अफराद थे, उनका तज़किरा अल्लाह ने तौरात में कर दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। तो ये लोग जितने सहाबा हैं, इनको अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया, और अल्लाह का इल्म मुहीत है। अल्लाह को खूब मालूम है कि मेरे नबी की सोहबत के लायक कौन कौन फर्द हैं, जो अपने जान को, अपने माल को, अपनी इज्जत को, अपने तमाम अज़्ज़ा वग़ैरह को कुर्बान करने की ताकत रखते हैं और करते हैं। अल्लाह का इंतखाब है। ये मिसाल तौरात में बयान किया अल्लाह ने, ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील कज़रइन, और उनकी एक मिसाल इंजील में है खेत की तरह। ये मिसाल जो इंजील में है कज़रइन जैसे खेती। इन आयतों की तफसीर बहुत तवील हो सकती है, मैं सिर्फ वो अहम बात बताना चाहता हूँ जो सहाबा के साथ हमारा अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह ने सहाबा को तौरात में भी बयान किया, इंजील में बयान किया, और ये तो कुरान की आयत है यहाँ भी बयान किया, और एक मकाम पे नहीं, सहाबा की शान में अल्लाह ने कई आयतें पेश की। सूरह हुजरात में देखो, सूरह फतह की आयत में देखो, सूरह तौबा की आयत नंबर 100 देखो, सूरह निसा की आयत नंबर 65 देखो, सहाबा की शान में बिखरी हुई आयत है, और एक एक वक्त बयान किया अल्लाह ने। फरमाया व मसलुहुम फिल इंजील, और इन सहाबा की मिसाल जो इंजील में है कज़रइन जैसे एक खेती। क्या करता है किसान खेत में एक दाना लगाता है, वो जमीन में लगाने के बाद कुछ आगे नहीं कर सकता, अल्लाह ताला को जमीन को हुक्म देते हैं, जमीन पड़ती है, जमीन को अल्लाह फाड़ते हैं, उसकी गिलज़त और सख्ती खत्म होती है, नमी में तब्दील होती है, वो बारीक सी कोपल निकलती है। वो कोपल बारीक निकलने के बाद फिर मोटी होती है, फिर वो इतनी अच्छी होती है कि उसकी पिंडली पर वो रुक सके, ठहर सकती है, ठहरने के लायक बन जाती है, और धीरे धीरे वो लहलहाने लगती है, शादाब बन जाती है। ये मिसाल सहाबा की दिया है कि दुनिया में उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं और कोई नहीं था, सैयदुल अंबिया ने सबसे पहले अल्लाह पर ईमान लाया। अल्लाह को कहा आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही, जो रब ने भेजा उस पर ईमान कौन लाए? रसूल ईमान लाए, वल मुमिनून बाद में। तो पहला नंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान लाने के बाद कोशिश किया, मर्दों में सिद्दीक़ अकबर आए, औरतों में खदीजा आई, बच्चों में हज़रत अली आए, बानियों में उम्मे ऐमन आई, गुलामों में हारिसा आए, इस तरह से जुड़ते चले गए। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलता चला गया। पहले इतनी मजबूरी थी कि जोर से नहीं पढ़ सकते थे, आहिस्ता पढ़ते थे, क्योंकि वो लोग कुरान करीम को सुनकर गालियां देते थे। अल्लाह ने कहा वला तदहर बिसलातिका वला तुखाफिफ बिहा, ना जोर से कहो ना आहिस्ता से कहो, बीच की चाल में पढ़ लो ताकि उनको सुनकर गाली का मौका ना मिले। ये सहाबा किराम के साथ 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, बड़ी मुश्किल के साथ 13 साल की मेहनत देकर बदर में जब आए तो 313 को लेकर आए, सिर्फ 313, हुदैबिया में आए तो 1400, और जब मक्का फतह हुआ तो 10,000, और जब 10 हिजरी में आपने आखिरी हज फरमाया तो तकरीबन 1.25 लाख का मदद फेंक लिया। ये क्या है? ये मिसाल दिया अल्लाह ने सहाबा की। कज़रइन जैसे खेती है, अखरजा शतअहु, निकाला उस खेती ने अपना अखवा, अपनी सुई को निकाला, शतउन के माने पहली के ऊपर, अखरजा शतअहु फआज़रहु, उसमें सख्ती आई, फस्तगलज़ा, फिर मोटापा आया, फस्तवा, फिर ठहर गई, अला सूक़िही, अपनी पिटली के बल, इस तरह पिटली में जान आई, खड़ी हो गई, फस्तवा अला सूक़िही। जिस तरह खेती आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हुई है, सहाबा की जमात भी आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हुई। क्यों जिबु ज़ुर्रा, क्यों जिबु इजाब के माने अच्छा लगना, खुश लगना, पसंद आ जाना, और ज़ुर्रा जमा है ज़ारिक़ की, और ज़ारिक़ कहते हैं खेती करने वाला, ज़राअत से ज़ारिक़। इस्लाम की खेती के ज़ारिक़ कौन है? सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपको ये खेती कितनी अच्छी लगी? तफसील का तो वक्त नहीं है, इशारा कर दूं मैं। एक मौके पर बिल्कुल आखिरी दिन थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में, मदुल वफ़ात में, जब 17 नमाज़ें आपके खलीफा सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ाया, उन दिनों में एक दिन जरा इफ़ाक़ा हुआ, शिद्दत कम हुआ, आपने पर्दा हटाकर देखा तो सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ रहे हैं और सहाबा खड़े हुए नमाज पढ़ रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मंजर देखकर इतनी खुशी हुई कि तबस्सुम फरमाया। सहाबा कहते हैं हम में से बाद फितने में पड़ गए कि हज़रत की नमाज हम तोड़ देंगे और मुतवज्जो हो जाएंगे नबी की तरफ, क्योंकि नबी की मुस्कुराहट को मैं देखना शुरू किया। इमाम बुखारी नकल करते हैं इस रिवायत को, फरमाते हैं ये है युजिबु ज़ुर्रा का मंजर, कि किसान को नजर आता है कि अब मेरा बाग ला रहा है, मेरे जाने के बाद भी गुलशन आबाद रहेगा, लोग नमाजी रहेंगे और नमाज पढ़ने वाले बाकी रहेंगे, ये है युजिबु ज़ुर्रा। तो जिसने लगाया है बाग को उसको तो खुशी होती है, लेकिन जो बाग का मुखालिफ था अल्लाह के उसके बात है, फरमाया लियगीज़ा बिहिमुल कुफ़ार, ताकि गैज़ व गज़ब पैदा हो इनके जरिए से कुफ़ार को। ये आयत है, नसर तफ़ई है। सहाबा की आज़मत की बात सुनकर अगर किसी के दिल में गैज़ व गज़ब पैदा होता है, नफरत पैदा होती है, बुग़्ज़ पैदा होता है, तो अल्लाह ने सिखाया था कुफ़ार था, काफिर की जमा कुफ़ार है, लियगीज़ा बिहिमुल कुफ़ार, कि जलेंगे सहाबा की आज़मत को सुनकर और ज़राअत की लहराती हुई खेती को देखकर कौन जलेंगे? कुफ़ार जलेंगे, मुशरिकीन मक्का जलेंगे। और आज तक जितने करो फिरके बातिला के हैं, खवारिज हो, राफिदी हो, शिया हो, सब के सब जितने बातें फिरके हैं सब सहाबा से जलते हैं। जितने फिरके सहाबा से जलते हैं उनके बातें होने की दलील और पहचान है। सहाबा के अमल को
دلیل قرار دیا, معیار حق قرار دیا. الصحابہ کلھم عدول کا, صحابہ معیار حق ہے. اللہ نے سورہ حدید میں فرمایا وکل وعد اللہ الحسنى, ایک صحابی سے جنت کا وعدہ کیا اللہ نے. ترمذی کی روایت ہے, حضرت فرماتے ہیں اگر کسی نے میرے نبی کو دیکھا, بہارت ایمان دیکھا, تو صحابی ہیں ان پر جہنم کی آگ حرام ہے. جس نے کسی صحابی کو بہارت ایمان دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. ترمذی کی روایت ہے, حضرت اس کی روایت کرنے والے ہیں. ایک صحابی نمونہ ہے, ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کیا اللہ نے. اور یہاں بھی وہی وعدہ موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو کافر ہیں جو جلتے ہیں صحابہ سے, صحابہ کے عظمت کے وہ قائل نہیں ہیں. جتنے فرقے ہیں جنتی کون ہے, نبی سے پوچھا گیا جنتی طبقہ کون ہے, امت کے 73 فرقے ہیں جنتی کون ہے, فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں ہوں میرے صحابہ. تو ما انا علیہ جس پر میں ہوں یہ سنت, اور میرے صحابہ یہ صحابہ کا جو عمل ہے معمولات صحابہ جس کو ہم جماعت سے تعبیر کرتے ہیں, تو سنت و جماعت کے نام. افسوس یہ ہے کہ آج سنت و جماعت کا نام لگانے والے جماعت کو پتہ نہیں کس طرح مانتے ہیں, لیکن سنت کے بجائے بدعت تسلیم کر رہے ہیں. جو سنت کو چھوڑ کر بدعت پر عمل کرتا ہو اور جو صحابہ کے اعمال کو غلط پیش کرتا ہو, اس کا لفظ تو ہے سنت و جماعت کا, لیکن اس کا مزاج صحیح نہیں ہے. تو صحابہ کا معمول ہمارے واسطے حجت ہے. اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وعدہ کیا اللہ نے, وعدہ کیا, وعد اللہ نے وعدہ کیا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جتنے ایمان لائے, جتنے عمل صالح کیے, منہم ان میں سے, یعنی صحابہ میں سے. شیعہ حضرات نے منہم کے من کو تبعیضیہ کا کر دیا, صحابہ میں سے بعض, کیونکہ ان کو ابو بکر صدیق ختم نہیں ہوتے, عمر فاروق ختم نہیں ہوتے, عثمان غنی ختم نہیں ہوتے, ان کے تئیں ان کے دل میں ایک نفرت ہے, اور وہ غاصب کہتے ہیں. غاصب تفسیر کا وقت نہیں ہے. انہوں نے سنا تھا آپ کو کہ صحابہ کرام کی شان میں کیا گستاخیاں کرتے ہیں, وہ جناب عائشہ کی شان میں کیا گستاخیاں کرتے ہیں. وہ تو لفظ منہم کو من تبعیضیہ وہ مانتے ہیں, حالانکہ یہ من بیانیہ ہے. مفسرین کا اجماع ہے جتنے صحابہ ہیں سب اللہ کا ان سے وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ مغفرت و اجر عظیمہ, مغفرت کا وعدہ. اب جس بندوں سے اللہ کا مغفرت کا وعدہ ہو اور اجر عظیم کا, یعنی بہت بڑے اجر کا وعدہ ہو, ان افراد پر کوئی لعن طعن کرتا ہو, ان کو تشریح کہتا ہو, ان کو غاصب کہتا ہو, ان کو منافق کہتا ہو, یقیناً وہ اپنا نفاق ظاہر کرتا ہے. یقیناً وہ اپنے دل کے بغض کو ظاہر کر کے اپنا کفر ظاہر کر رہا ہے, کیونکہ آیتوں میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے. یہ تو صرف لفظ ہوئے آیتوں کے, اس پر حدیثیں تو بے شمار, اور آیتیں اگر جمع کی جائیں تو مکمل کتاب بنے گی جس کا نام بنے گا مقام صحابہ, شان صحابہ, عظمت صحابہ. اور کتابیں اس پر آ چکی ہیں الحمدللہ. شمس نے لکھا ہے مقام صحابہ, اور مولانا کی کتاب کا نام ہے شان صحابہ. سب لکھا انہوں نے ان آیتوں کو, روایتوں کو جمع کر دیا. ہم کو چاہیے کہ صحابہ کے دفاع میں ہم ان آیتوں کو, حدیثوں کو اچھی طرح دیکھیں, تاکہ معلوم ہو کہ ان کے اعتراضات کتنے خصوصے ہیں اور کتنے بولے ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع آئے گا تو بتائیں گے کہ ان کے اعتراضات جن حدیثوں کی بنیاد پر ہیں صحابہ پر, وہ اعتراضات کتنے خصوصے اور بولے ہیں. اللہ تعالیٰ کرنا آسان فرمائے. وقت ہو گیا ہے, صفوں کو درست کرنے سننے پڑے.